ایک امیزنگ سبحان اللہ حدیث ہے, اس کو حدیث کو یاد کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں کیا. جب انسان کہتا ہے نا اللہ اکبر, اور چاہے وہ گناہ کر کے بھی آیا, چاہے وہ جتنی مرضی جو ہے نا اپنے نفس پہ ظلم کر کے آیا ہے, اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری حمد بیان کی. شیخ پتہ ہے اگر انسان پھسلے نا کبھی, اور پھر اس کے بعد جب 2 رکعتیں پڑھیں, اور پھسلنے کے فوراً بعد الحمدللہ رب العالمین, اور پھر امیجن کرے رب کہہ رہا ہے حمدنی عبدی, بندہ کہتا ہے یار اب تو کتنی عزتوں والا اور کتنی بخششوں والا ہے, میں اتنا گناہگار اور ساکا, میں نے گناہ کر کے آیا ہوں, اور تو پھر بھی مجھے کہہ رہا ہے کہ حمدنی عبدی, میرے بندے نے میری تعریف بیان کی. یہ انسان کو نا ایسے بالکل بندہ ڈوب جائے پانی میں. صحیح بات. اور پھر انسان پڑھتا ہے الرحمن الرحیم, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اثنا علی عبدی, میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر انسان کہتا ہے مجد مالک یوم الدین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجدنی عبدی, میرے بندے نے میری تمجید کبریائی بڑائی بیان کی. پھر ہم کہتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ھذا بینی و بین عبدی ولی عبدی ما سألت, یہ میرے بندے کے بیچ میں ہے, اس کے بعد جو سوال کرے گا سوال کا ملے گا. پھر ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم, صراط اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں. ہم میں سے کتنوں نے احادیث یہ پڑھی ہیں اور ہمیں یہ حفظ اور یاد ہے کہ میرا رب اس ٹائم کیا کہہ رہے ہیں, پھر پاز کرنا اور امیجن کرنا کہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں. ہم تو جواب دینے کا موقع ہی نہیں دیتے نا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین, جس طرح ٹربو پہ پڑھ رہے ہیں وہ تو جواب تب ہوگا نا جب آپ آرام سکون سے پڑھیں گے, خشوع سے پڑھیں گے, آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں. اور دیکھیں یہ جو بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی, اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی, اس کے بعد جو آپ سوال کر رہے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم, یہ سوال یہ جو آپ اللہ تعالیٰ سے کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے ہدایت دے دے صراط مستقیم کی, یہ کتنی ویلیوبل چیز ہے. مطلب ہم لوگ اکثر اوقات نا ہدایت کو بہت ہلکا لے جاتے ہیں. آپ کے پاس دنیا کی کوئی نعمت نہ ہو اور ہدایت ہو, آپ بڑے کامیاب آدمی ہیں. آپ کے پاس دنیا کے $1 ٹریلین ہونا لیکن ہدایت نہیں ہے, تو آپ سے بڑا ناکام آدمی کوئی نہیں ہے. اور آپ مانگ تو رہے ہیں لیکن آپ ایفرٹ کتنی کر رہے ہیں. آپ کہتے رہے ہیں ہر نماز میں اہدنا الصراط المستقیم, اور فرائض میں 4 دفعہ, اور پھر آپ ملٹی پلائی کر لیں. ہماری پھر نمازیں وہ فزیکل ایک وہ رہ گئی ہے, اس کا ہماری زندگی پہ اثر کوئی نہیں. میں ایک نا ٹپ دوں, میں نے ایک شیخ سے سنی تھی, بڑی مجھے تو اپنے لیے بڑا جیم لگا. اور یہ ایک نا اگر کوئی آپ میں سے چاہتا ہے تو اس کو غور سے سنیں. نمبر 1 ایک یہ, جو شخص چاہتا ہے کہ اپنی نماز میں خشوع لے کے آئے اور اس کو خشوع فیل ہو, وہ اپنی جنرل لائف میں خشوع لے کے آ جائے. کیونکہ نماز میں خشوع اسی انسان کو ملتا ہے جس کی زندگی میں عام طور پہ خشوع ہوتا ہے. وہ اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے کانشیس میں گزارتا ہے کہ مجھے رب میرا دیکھ رہا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جو اپنی زندگی جس کے حلال حرام کا معاملہ, جس کے جب اکیلے کمرے میں ہے خشوع نہیں ہے, تو he will never attain خشوع in salah, because خشوع in salah is dependent on your خشوع in daily life, and you will get it once you have خشوع in your daily life. صحیح بات. یہی تو وجہ ہے کہ ہمیں خشوع نہیں مل رہا. ہماری زندگی کیسی ہے اور ہم پھر نماز کی طرف آتے ہیں تو پھر کیا کر لیتے ہیں. اچھا اب دیکھیں صحابہ کا جو طرز زندگی تھا نا, اب وہاں پہ کوئی تفسیر لیکچر اور یہ اس قسم کی چیزیں نہیں تھیں. اس میں زیادہ پتہ کیا تھا, ان کی نماز ہی ان کی تفسیر سیشن ہوتا تھا. اور صحابہ کا ایک یہ معمول بھی تھا, اور مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی, کہ جب کوئی آیت بہت ہٹ ہو رہی ہے نا اس کو ریپیٹ کرتے تھے. یعنی ایک آیت جو ہے اس کو ریپیٹ کیے جا رہے ہیں حتیٰ کہ لوگ جو ہے نا وہ کہتے تھے کہ آج ہمیں اس آیت کا مطلب سمجھ میں آ گیا. حالانکہ کچھ اور نہیں کہا, ہماری طرح نہیں کہ وہ بیٹھ کے تفسیروں کے اوپر سیشن ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں اس کا یوں مطلب بھی ہو سکتا ہے, یوں بھی ہو سکتا ہے. وہ ایک آیت جس انداز میں پڑھی جا رہی ہے نا, جس انداز میں وہ پڑھی جا رہی ہے, جس انداز میں اس کی تلاوت کی جا رہی ہے اور بار بار کی جا رہی ہے, ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا کہ اس کا مطلب کیا تھا. ہر سننے والے کو سمجھ میں آ گیا. تو یہ یعنی آپ سوچیں کہ صحابی گزرے حضرت عائشہ کے گھر کے حجرے سے باہر نا, اور انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ تلاوت کر رہی ہیں اور ایک آیت ریپیٹ کر رہی ہیں, فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّاهُمْ نَظْرَةً وَسُرُورًا, کہ اللہ نے ان کو بچا لیا اس دن کے شر سے اور سرور میں اور اچھے باغات میں انٹر کر دیا. کہتے ہیں میں گزرا, کہتے ہیں میں اپنا کام وغیرہ کاج کر کے واپس آیا, and she was still crying and she was saying فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ. مطلب she was reciting again and again کہ اللہ نے ان کو اس دن کے شر سے بچا لیا. and you know she must be imagining کہ یا رب یہ ہمارے لیے کاش ہو جائے, کاش مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ, ہمیں بچا لیا. اچھا میں بتاؤں اس کو, یہ سائیکولوجیکلی اسپیکنگ نا اس طرح کی جو پریکٹس ہوتی ہے نا, یہ آپ اپنے آپ کو نا پہلے اس سچویشن میں لے کے آتے ہیں, آپ اس اپنے آپ کو اس انوائرمنٹ میں ڈالتے ہیں,
اور پھر آپ اس کو اپنی ریئلٹی بنا لیتے ہیں. مطلب کوئی بھی چیز اگر آپ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویژولائز کرنا, لائک بہت بڑی بڑی جو اسپورٹس ٹیمز ہیں, بہت بڑے بڑے جو فار ایگزامپل فٹ بال ٹیمز ہیں یا اور ڈفرینٹ اسپورٹس کی جو ٹیمز ہیں, وہ پہلے پتہ ہے ان کے جو کوچز ہوتے ہیں نا, وہ ان کو ویژولائز کراتے ہیں کہ امیجن لفٹنگ دا کپ ان یور ہینڈس, imagine becoming successful. So a lot of the Sahaba, when they would recite these ayat, they would recite as if وہ already جنت میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ ان چیزوں کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں. اور جب وہ اپنے آپ کو اس ویژول میں لے کے آتے ہیں نا, تو آٹومیٹکلی انسان کو لگتا ہے کہ یار اگر میں اپنے آپ کو یہاں دیکھ رہا ہوں تو اس کے لیے پھر مجھے آج کیا کرنا ہوگا. آٹومیٹکلی وہ اپنے آپ کو اس چیز کے لیے گیئر اپ کرتا ہے, اس کے اندر موٹیویشن پیدا ہوتی ہے, اس کے اندر وہ سب کچھ جذبہ پیدا ہوتا ہے. عمر بن خطاب جو ہے رضی اللہ عنہ, وہ کہا کرتے تھے کہ نماز کے اندر نا رویا کرو, اور اگر رو نہیں سکتے نا تو رونے والی شکل بنا لیا کرو. اور آپ کو پتا ہے کہ میں پبلک اسپیکنگ جب سکھاتا ہوں تو اس میں یہ چیز بتاتا ہوں کہ فیک اٹ ٹل یو میک اٹ, رائٹ. کہ فار ایگزامپل سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ آپ یعنی نارملی کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ایموشنز اندر ہوتے ہیں اور پھر وہ باہر نظر آتے ہیں. یعنی آپ اندر کچھ چیز, فار ایگزامپل میں اگر غم فیل کر رہا ہوں تو غم, پھر پہلے مجھے اگر کوئی بڑی بری نیوز سنائی آپ نے تو میرے اندر غم پیدا ہوا اور پھر وہ میرے چہرے پہ نظر آنا شروع ہو جائے گا. یا اگر مجھے کچھ آپ نے خوشی کی بات بتائی تو میں نے اندر خوشی محسوس کی ہے, پھر وہ خوشی میرے چہرے سے نظر آ رہی ہے آپ کو. لیکن سم ٹائمز اٹ ورکس دی ادر وے اراؤنڈ آلسو. جیسے کافی یہ جو ہندوز میں یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ سارے مل کے جو ہے نا کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی ہنسی کسی کو نہیں آ رہی بہت, یعنی جو ان کے سینئر سٹیزنز ہوتے ہیں نا وہ ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہنستے ہیں. اچھا ہنسی کسی کو آ نہیں رہی ہوتی, لیکن ایسے ہی بس کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہہ کے لگا تو رہے ہوتے ہیں ایسی فضول میں, لیکن ان کو اندر ہنسی آ جاتی ہے. یعنی اس کے بعد وہ جینوئنلی ہنس رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک غمزدہ موڈ میں لے کے آ کے بیٹھ جائیں نا, تو تھوڑی دیر کے بعد, حالانکہ آپ غم میں نہیں تھے, آپ غمزدہ موڈ میں آ گئے, تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر بھی وہ چیز ٹرانسفر ہو جاتی ہے. سو کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو جان بوجھ کے کہتے ہیں کہ یار میں نے ہمبل کرنا ہے اپنے آپ کو. میں مے بی آئی ایم ناٹ فیلنگ سو ہمبل رائٹ ناؤ, لیکن ایٹ لیسٹ مجھے, کیونکہ دیکھیں نماز کی جو پوسچرز ہیں وہ بھی سارے ہیوملٹی والے ہیں. آپ سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہیں, سجدے کی جگہ پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, سر جھکا ہوتا ہے, آنکھیں نیچے ہوتی ہیں, یعنی ہاتھ بندے ہوتے ہیں, بالکل آپ ایک تمیز, یعنی یہ اگر آپ ایک بندے کا پوزیشن دیکھیں جو نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے, یہ بڑی عاجزی اور انکساری والا پوسچر ہے. صحیح بات ہے, ٹھیک ہے. یہ کوئی متکبرانہ پوسچر نہیں کہ وہ ہاتھوں پہ ہاتھ, یعنی جو ہے نا سائڈ پہ ہاتھ کھڑا کر کے سر اوپر کر کے سینہ چوڑا کر کے کھڑا ہوا ہے, ایسا نہیں ہے. بڑا وہ ہاتھ باندھ کے بالکل آگے جو ہے نا کھڑا ہوتا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر, ویسے یہ سسٹم ڈیفالٹ ہونا چاہیے کہ آپ آٹومیٹکلی آپ کے اندر خشوع آئے, لیکن نہیں آ رہا تو کم از کم آپ سوچیں اس کے بارے میں کہ میں رب العزت کے سامنے کھڑا ہوا ہوں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ اس طرح نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور بعض علماء کہتے تھے کہ آپ جب مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں نا, تو آپ سوچیں کہ جیسے آپ پل صراط پہ کھڑے ہیں اور سامنے آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہے ہیں, پیچھے آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مانیٹر کر رہے ہیں کہ آپ نماز کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں. آپ کے رائٹ سائڈ کے اوپر جنت الفردوس ہے اور آپ کے لیفٹ پہ جہنم ہے, اور آپ پل صراط پہ ہیں, اور یہ آپ کی آخری نماز ہے. اب آپ سوچیں آپ کی نماز کیسی ہوگی. صحیح بات. اب آپ جب اس طرح, بلکہ یہ ساری چیزیں میں مائنس کر کے صرف یہ سوچ لینا کہ میری آخری نماز ہے. ہاں, اس کے بعد مجھے کبھی نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, اور میں قبر میں جاؤں گا. میں نے آج مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, جو میں نے گڑ گڑا کے دعا کرنی آج کرنی ہے. تھوڑا سا نا نماز سے پہلے اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کر دیا کریں, ایون اف اٹس 5 منٹس. ویسے تو جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, آپ وضو کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا, تو آپ وضو جب کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہاں سے نماز سمجھے شروع ہو جاتی ہے. یعنی نماز کی پریپریشن شروع ہے. ابھی آپ نفل ذکر نہ بھی کریں, آپ وضو کر لیے تو آپ جا رہے ہیں نا, آپ نے اپنے منہ پہ پانی پھینکا, آپ کے گناہ دھل رہے ہیں, آپ نے اپنے بازوؤں کو واش کیا, گناہ آپ کے اتر رہے ہیں. یعنی آلریڈی پروسیس سٹارٹ ہے. آپ آلریڈی اللہ تعالیٰ کو ملنے جا رہے ہیں, یعنی آپ تیار ہو رہے ہیں. بیسیکلی یو آر پریپیئرنگ یور سیلف ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ. آپ نے اچھے کپڑے پہنے, آپ وہاں پہ گئے, آپ مصلی پہ کھڑا ہوئے, آٹومیٹکلی آپ کا مائنڈ میں ہونا چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ سے اپنی اپوائنٹمنٹ کے لیے جا رہا ہوں. وضو کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں, الحمدللہ بہت اجر و ثواب ہے اس کا, وہ آپ پڑھ لیں. اس کے بعد آپ اگر جس طرح مسجد میں جاتے ہیں تحیۃ المسجد پڑھ لیتے ہیں. اس کے بعد آپ مینٹلی پریپیئرڈ ہیں کہ ناؤ آئی ایم گوئنگ ٹو میٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, اور میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی دل کی بات کہنی ہے آج. تو جب یہ سارے میکنزمز ان کو آپ فالو کریں گے نا, تو آٹومیٹکلی آپ کی نماز کے اندر ایک خشوع کا فیکٹر ایڈ ہو جاتا ہے. اور آئی تھنک اگر خواتین ہیں تو وہ پریپیئر کریں اپنے آپ کو, اچھے لباس میں آئیں, خوشبو لگائیں, کیونکہ آتا ہے نا خذوا زینتکم عند کل مسجد, تو لیکن وہ مسجد تو نہیں جا رہی, اگر گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں تو اس کو پریپیئر کریں. اور جیسے آپ نے کہا, یہ ایک فارگوٹن سننا ہے, I did an episode on this, کہ having a musalla اور a masjid at your home, جس میں کوئی کھیلنا کودنا نہ ہو, پاپ کارنس کھانا نہ ہو, بیٹھنا گپ شپ مارنا نہ ہو, وہ صرف جگہ ہی ایسی ہو جو کہ مسلح ہو. اور اچھا جو آپ نے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے, دونوں طریقے ہیں. ایک ہے کہ آپ ترجمہ سیکھیں اور وہ اس میں ایک اللہ کی عظمت کو فیل کریں, اور پھر وہ آپ کے ظاہر پہ بھی آئے گا. ایک ہے کہ آپ ظاہر ہی نہ ڈونٹ موو, یہ ایک نوٹ کر لیں, فجٹنگ نہ کریں. I will not move, چاہے میں خارج نہیں کروں گا, میں اپنی داڑھی کو نہیں دیکھوں گا, میں ایسے نہیں کروں گا, just stay silent, stay still. عبداللہ بن زبیر کے بارے میں آتا ہے کہ when he used to pray he was like a branch.
never used to move. حجاج بن یوسف نے ان کو شہید دی کعبہ میں اس طرح کیا کیٹاپولٹ سے پھینک کے جب وہ نماز پڑھ رہے تھے. وہ موو نہیں کرتے تھے حالانکہ دلیر شیر تھے, نماز میں کوئی موو. اللہ تعالیٰ نے فزیکلی ہمارے اوپر باؤنڈ کر دیا سب وہ چیزیں, وہ پوری کیفیت جس سے ہم نا اپنا ذہن, صرف نا ذہن کنٹرول کرنے کی بات ہے. ایون آئیز بھی آپ بند نہیں کر سکتے کہ کہیں آپ آئیز بند کریں تو آپ کسی خیال میں نہ چلے جائیں. آئیز بھی آپ نے کھلی رکھنی ہے, سجدے کی جگہ پہ نظر رکھنی ہے. اب آل یو ہیو ٹو ڈو از ٹو کنٹرول یور مائنڈ, اور باڈی کو بھی کنٹرول کریں. یہ مائنڈ باڈی کے دونوں ساتھ ساتھ چلیں, کیونکہ کبھی کبھی آپ باڈی کو بہت موومنٹ دے رہے ہیں تو آپ کا مائنڈ بھی ڈسٹریکٹڈ ہوتا ہے. جسٹ کنٹرول یور, آئی ول ناٹ موو. اور آنکھیں کچھ دیر کے لیے بند کر سکتے ہیں جسٹ ٹو امیجن کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں, لیکن کنسسٹنٹلی ساری نماز میں یا پوری رکعتوں میں بند کرنا وہ جائز نہیں ہے. تو میرے خیال میں یہ جو چیزیں ہیں نا کہ اس موشن میں آنا, اور میں ایک اور چیز بتاؤں, اللہ تعالیٰ کے بارے میں پڑھنا بڑا ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کو جاننا بڑا ضروری ہے. کیونکہ جس بندے کے سامنے آپ کھڑے ہیں, فار ایگزامپل ایک عام سا بندہ ہے, وہ مجھ سے بات کر رہا ہے, مے بی آئی ناٹ گیو ہم دیٹ امپورٹنس. لیکن اگر کوئی پرائم منسٹر ہے, میں ان کے سامنے کروں, آئی گیو ہم امپورٹنس, کیونکہ یہ وہ شخص ہیں جن سے میں ملنا ہے میں نے, اور مجھے ایک سیکنڈ میرا امپورٹنٹ ان کے ساتھ, میں نے ان کی بات کو ٹینشن دینی ہے. جب رب کی عظمت آپ کے دل میں ہوگی کثرت سے کہ یار رب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوں, تو پھر آپ کی نمازیں بہت ڈفرینٹ ہو جائیں گی. اللہ کے اسماء و صفات کا تعارف ہونا بہت